پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر لیں آل محمد کے درود سے۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی ناباہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ کے 9 اسماء اور چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا۔ اگر ان کی شرح کر دی جائے 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، زمین کی سطح کے برابر کاغذ ختم ہو سکتا ہے، درختوں کی کلم حدیث بھی ہے اور سورہ لقمان کی آیت بھی ہے کہ درختوں کی کلمیں لکھ لکھ کر گھس سکتی ہیں، جن و انس کی عقلیں زائل ہو سکتی ہیں، لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ شاعرانہ جملہ نہیں کہا، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ یہ کون شہزادی ہے جس کی اسماء پڑھنا چاہتا ہوں؟ تو جو انہی میں سمندر دیکھیں۔ التی ہی ام السبتین۔ شاہ صاحب ذرا غور کرے میں نے کیا کہا؟ سبتین کی ماں۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی جنت میں رعایا ہیں، سردار نہیں ہیں۔ حضرت آدم ابو البشر ہے لیکن جنت کا سردار نہیں ہے۔ نوح ثانی ابو آدم ہے لیکن جنت کا سردار نہیں ہے۔ تو وہ جنت جس کی رعایا میں انبیاء اور رسول شامل ہیں، اس جنت کے سرداروں کی یہ ماں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ کون شہزادی ہے؟ التی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ۔ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ زمین پانی پہ معلق ہے، کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ اور قائم کیا فرماتے ہیں؟ ان جدتی حجت اللہ علینا، یہ پوری کائنات میرے وجود سے قائم ہے اور میرے قائم کا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ اللہ تی ہے ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین ورحانۃ السدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسعیدۃ العظمی وستر اللہ المرخی۔ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ حسین کی ماں۔ والانسیۃ الحوریٰ، یہ عام انسی عورت نہیں ہے، حوریٰ ہے۔ والمریم الکبریٰ والبطرول العذراء، عذراء کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ کی ماں کو بھی عذراء کہتے ہیں، ہاتھوں پہ عیسیٰ بھی ہے پھر بھی عذراء ہے۔ والانسیۃ الحوریٰ والبطول العذراء والحرۃ بیضاء وَأُمُّ أَبِيهَا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ بولو۔
کیا معنی یہ ممبر سے لیے جاتے ہیں؟ ام و ابیہا، کہ باپ کی، آپ میں سے کوئی ہے جو بیٹی کو ماں کہے؟ بولو، جب تو اپنی کے لیے نہیں کہتا تو رسول کیسے بیٹی کو ماں کہتا رہا؟ یہ خطبہ کے جملے ہیں، معصوم کی اس کی شرح نہیں ہے، معصوم نے کوئی شرح مانی کہ آج میں شرح بتاتا ہوں، جو معصوم نے شرح بتائی میں بتاؤں، یہ خطبہ کے جملے ہیں صرف داد لینے کے ہے۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے اپنی بیٹی کو ماں کہنے والا؟ تو نبی کیسے کہتا ہے؟ وہ نبی جس کی حیات طیبہ پہ پورے ادیان کی نظر ہے، یہودیوں کی نظر ہمارے نبی کی حیات طیبہ، عیسائیوں کی نظر ہمارے نبی کی حیات طیبہ پہ، سکھوں کی نظر ہمارے نبی کی حیات، یعنی پورے ادیان کی، دنیا کے دینوں کی، دنیا کی فرقوں کی، وہ بیٹی کو ماں کہتا رہا؟ نہیں۔ لفظ ام جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ یہ صلاۃ ہے نا، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اس کی بھی دو میں، ایک لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ہے۔ صلاۃ کی اصطلاحی معنی نماز ہے، بزرگوں توجہ ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی درود ہے۔ کتنا فرق ہوا اصطلاح میں اور کتنا فرق ہوا، توجہ ہے نا۔ اس طرح لفظ ام کے بھی دو معنی ہیں، ایک اصطلاحی ہے ایک لغوی ہے۔ اصطلاحی معنی ماں، لغوی معنی شے کی اصل۔ شرح کرتا ہوں دیکھیں، یہ موٹر وے ہے آپ کے پاس سے نہیں گزر رہی، یہ جی ٹی روڈ، یہ موٹر وے یا یہ ایم روڈ، انہیں عربی میں ام الشارع کہتے ہیں۔ کہ کیا معنی ہے؟ یہ سڑکوں کی ماں ہے؟ بولو، نہیں، سڑکوں کی اصل، اسی سے سڑکیں نکل رہی ہیں، اسی میں سڑکیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ دماغ ہے نا، دماغ، اسے کہتے ہیں ام الشارع، ہاں ام الراس۔ کیا معنی ہے؟ یہ دماغ اور سر کی ماں ہے؟ بولو، نہیں، سر کی اصل ہے، دماغ ہے تو سر ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، توجہ ہے۔ قرآن مجید میں جناب خانہ کعبہ کی زمین کو کہتے ہیں ام القریٰ، کیونکہ سب سے پہلے وہ زمین اتری، زمین پر وہ خانہ کعبہ کی زمین اتری ہے۔ تو کیا بات یہ جتنی بھی زمینیں ان کی ماں ہے؟ نہیں، تمام زمینوں کی اصل ہے۔ قرآن مجید میں ام القریٰ کہتے ہیں والے تنذر ام القریٰ، قرآن کی آیت ہے نا۔ مثلا یہ سورہ فاتحہ ہے، اسے قرآن جیسے کیا کہتے ہیں ام الکتاب۔ کون سی کتاب؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ کون سی کتاب؟ وما من غیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، کوئی آسمانوں کا غائب، زمینوں کا غائب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو ہے۔ تو یہ کیا معنی اس کے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا شے کی اصل، اس کی میں نے مولا امیر المومنین کی زبان سے میں آپ کو سر سمجھا۔ مولا نے کہا نہیں تھا علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن و علم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ و علم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ و علم البسملہ کلہ فی البائحہ، کہ یہ قرآن جو ہے نا امام نے اس کی اصل جو ہے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کی اصل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی اصل با ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاء، وہ قرآن جس کی اصل بسم اللہ ہے اور وہ بسم اللہ جس کی اصل با ہے، میں علی اس کا نقطہ ہوں۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے عظمت 14 کی ظاہر ہوگی، توجہ ہے، سائنس کر لی ترقی۔ یعنی 100 سال پہلے ہماری کھوپڑیوں میں یہ بات نہیں جاتی تھی کہ نقطے میں قرآن کیسے آ گیا، سائنس نے سمجھایا، سائنس نے 50 سال پہلے کیسے سمجھ آتا تھا کہ قرآن نقطے میں آ گیا؟ نہیں آتا تھا، لیکن سائنس نے سمجھایا۔ کیا سائنس نے سمجھایا؟ سائنس نے نیٹ بنایا، فیس بک بنی، وہاں ایک لفظ سرچ ہے، وہاں میں ابھی عالم کھولنا چاہتا ہوں تو میں اپنی عبارت دیتا ہوں ساجد حسین تک بھی کلک کیا، لیکن دنیا نہیں کھلی۔
بولو نہیں کھلی، میرا نام بھی صحیح ہے، سپیلنگ صحیح ہے، لیکن نہیں کھلی. وہ کمی تھی کیا کہ ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا، ڈاٹ نہیں لگائی. جب تک ڈاٹ نہ لگاؤں عالم نہیں کھلتا. تو علی ہے قرآن کی ڈاٹ. تو علی ہے قرآن کی ڈاٹ. جب تک علی کلک نہ کریں گے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کرے عظمت 14 کی ظاہر ہوگا. ایک اور سائنس کی ترقی بتا دوں. سائنس نے یہ ترقی کی ہے، پھر آل محمد سے مطابقت کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے اگر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹیلی فون کرنا ہو کسی بھی ضلع میں، پہلے کوڈ نمبر لگائیں گے. اگر نہ لگائیں تو ٹیلی فون پہنچے گا. مثلا آپ نے ایران میں کرنا ہے 0098 لگائیں، تو پھر وہ نمبر لگائیں گے. اگر 0098 اگر بارڈر پاکستان سے ادھر کھڑے ہو کر لگائیں، نہ لگائیں، اور ادھر دوسری طرف آواز نہیں جائے گی، کیونکہ کوڈ نمبر ہے داخل ہونے کا. توجہ ہے نہیں. اگر آپ نے مثلا یورپ میں فون کرنا ہے پہلے کوڈ نمبر لگیں گے 0044 لگائیں گے. یہ انڈیا 0091 لگائیں گے. وہاں سے انڈیا سے کرنا 0092 لگائیں گے. آدم جب جنت سے لے کے 300 سال تک آدم روتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میرا جو خسارہ ہو گیا ہے وہ میرا پورا کر دے. ظلم آدم نے کیا کرنا تھا؟ کوئی خسارہ ہوا تھا، جنت سے نکلے تھے. 300 سال تک بابا آدم روتے رہے. یہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے. مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ کا امام المحدثین دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ زانوؤں پہ جو ہاتھ لگاتے تھے اماں ہوا اور دادا آدم لگاتے تھے، زانوؤں کا گوشت ختم ہو گیا تھا، آنکھوں سے پانی نکلے اور چشمے بن جاتے تھے. اس زمانے کے پرندے یہاں سے پانی پی رہے. لیکن 300 سال تک اللہ نے باب آدم سے رجوع نہیں کیا. روتے رہے کیا کہ ربنا، قرآن میں آج موجود ہے ربنا ربنا ربنا، لیکن اللہ نے رجوع نہیں کیا. 300 سال کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اے ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی شعر و شاعری تخیل نہیں کر رہا ہوں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کا جملہ پڑھ رہا ہوں. 300 سال کے بعد جب کلمات ملے تو آدم نے جب وہ کوڈ نمبر لگائے فتاب علیہ، فوراً اللہ نے رجوع کر لیا. تو نبی سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کوڈ نمبر کیا تھے. آئے ہے یہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے. 300 سال تک بابا آدم کہتا رہا ربنا 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 ربنا، لیکن اللہ نے رجوع نہیں کیا. تو جب کوڈ نمبر لگائے نبی سے پوچھا کہ وہ کوڈ نمبر کیا تھے، تو نبی فرماتے ہیں فصال آدم بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین فتاب علیہ. جب یہ کوڈ نمبر لگائے عالم لاہوت سے آواز لبیک یا آدم. توجہ، جب باب آدم کی دعا بغیر کوڈ نمبر کے عالم لاہوت میں نہیں سنائی جاتی. اولاد آدم جتنی بھی دعائیں مانگتا رہے بغیر حدیث قصہ کے تیری دعائیں کو محل وہاں نہیں جائے گی. یہ کوڈ نمبر ہے. توجہ ہے، بات ہو رہی تھی ام و ابیہا، میں بھولا نہیں ہوں، میں نے اسے ریویو کر لیا تھا سمجھانے کے لیے. تو کیا مانی ام و ابیہا کی؟ توجہ ہے. تو امام نے کیا کہا تھا کہ میں اس کا نقطہ ہوں. توجہ، اب حدیث پڑھتا ہوں، ام و ابیہا کی شرح کرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں شجرہ ہوں. کیا ہوں؟ شجرہ. وہ علی لکا ہوا، علی اس شجرے کی ٹانیاں ہے. والحسن والحسین ثمراتھا، حسنین اس کے پھل ہیں. وشیعتنا اوراقھا، شیعہ اس کے پتے ہیں. حدیث میں نے پڑھی اور کتب بھرے پڑے ہیں. یہ شجرہ ہے نا،
دیکھیے شجرہ بغیر جڑ کے نہیں ہوتا. بزرگوں کوئی یہاں ڈیرے اسماعیل خان کے علاقے میں کوئی ہے ایسا شجرہ کہ جس کی جڑ نہیں ہے لیکن شجرہ ہو گیا؟ بولو ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا پوری دنیا. میں نے آسٹریلیا میں جا کر تھا ہوا لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. شجرہ ضروری ہے. تو جو جڑ ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے یا اندر ہوتی ہے؟ جڑ پردے میں ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے؟ تو بولو نا. جڑ ظاہر ہوتی ہے. اگر جڑ ظاہر ہو جائے مٹی ڈالی جاتی ہے کہ وہ اس شجرے کی حیات پہ اثر پڑتا ہے, فوراً مٹی ڈال دی جاتی ہے. تو کیا کہا میں شجرہ ہوں. علی اس کی ٹہنیاں ہیں, حسن حسین اس کے پھل ہیں, شیعہ اس کے پتے ہیں. وَالْأَصْلُهَا فَوَالْفَاطِمَةُ أَصْلُهَا, اس شجر نبوت کی فاطمہ جڑ ہے. کو سمجھ میں آئیے یہ معنی ہے. کیا معنی ہے ان کے؟ شے کی اصل. پھر چلے حدیث میں لے چلتا ہوں. دیکھیں نبی جب بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے تو سلام کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم نہیں کہتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. اہل بیت نبی نہیں کہتے تھے. نبی کے رشتہ دار اور ہیں, نبوت کے اور. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. بیٹا ذرا چلے چھوڑ جاؤ بیٹا چلے چلو ادھر جا کے تقسیم کرو. چلو جاؤ جہاں سے, میری طرف دیکھیں. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مہدن الرسالہ. مہدن کسی کو کہتے ہیں؟ کان کو. کولے کی کان ہو کوئی کولا نکلے گا. چاندی کی کان ہوگی. چاندی حیران کی نہیں کرنا, حیران نہ بیٹھے. سب جو کچھ بات کروں گا کلام معصوم سے کروں گا, اور اس کی جو ہے نا تصدیق قرآن سے لوں گا. جو قرآن کی آیت پڑھوں گا شرع معصوم, میری طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. میرے جانے کے بعد کوئی لفظ یاد بھی نہیں, کوئی حق نہیں دکھائے کہ تقوی یہ کیا گیا, میں نے کچھ نہیں کہا. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مہدن الرسالہ. کولے کی کان ہو تو کوئلہ نکلتا ہے, چاندی کی کان ہو تو چاندی نکلتی ہے, لوہے کی کان ہو تو لوہا نکلتا ہے, سونے کی کان ہو تو سونا نکلتا ہے. نبی کہتے تھے میرے سلام ہو رسالت کی کان پہ, رسالت کی کان پہ. 1.25 لاکھ نبیوں کی جو ہے نا ان میں 313 رسولوں کی کان نبی کی بیٹی ہے. توجہ ہے. چلے ایک اور میرے سامنے آ رہی, کیونکہ میں نے ابھی سلام مولا کے ساتھ پڑھے کہ جو کچھ پڑھوں آپ کے عمل سے پڑھوں, تو میرے طرف سے کوئی لفظ نہ نکلے. دیکھیے 18,000 عالم میں 3 بڑے عالم ہیں. 18,000 عالم میں 3 بڑے عالم ہیں. عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم لاہوت. یہ 3 عالم, باقی سب ان کے اندر ہیں. یہ بڑے ہیں 3 عالم. عالم ناسوت وہ عالم ہے کہ جس میں خلقت بغیر روح اور مادے کے ملنے سے نہیں ہو سکتی. وہ ہمارا عالم ہے, اسے کہتے ہیں ناسوتی عالم. اس کے اوپر ہے ملکوتی عالم, جہاں فقط روح ہے, وہاں مادہ نہیں ہے. اس کے اوپر ہے لاہوتی عالم, وہاں احتیاج ہی کوئی نہیں, وہاں نور ہی نور ہے. توجہ ہے. یہ تینوں میں یعنی ناسوت میں, لاہوت میں, ملکوت میں الف تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے, خوبصورتی کے لیے لفظ ہے. ناسن لاہن ملکن, یہ لفظ ہے. یہ 3 عالم ہیں. اب قرآن مجید کی آیت سن لیں, سورہ معارج کی آیت نمبر 4. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتَخْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ. اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عالم ناسوت ہے نا, ہمارا عالم, ہمارے عالم میں 50,000 مرتبہ سورج طلوع ہو اور 50,000 مرتبہ سورج غروب ہو, تو فرشتوں کا ایک سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی غروب ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ ہمارے 50,000 سال, فرشتوں کا ایک دن.
وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ، ملائکہ اور روح اس کی طرف بڑھتے ہیں ایک دن میں، کانا مقدار ہو، جس کی مقدار ہے 50 کہتے ہیں 50 کو، تو الف کہتے ہیں 1000 کو، تو سنہ کہتے ہیں 100۔ ہمارے 50,000 سال گزرے، فرشتوں کے ایک دن گزرتا ہے۔ فرشتوں کے 50,000 سال گزرے، عالم لاہوت کا ایک دن گزرتا ہے۔ کر لیں حساب، کر لیں حساب، دنیا کا کمپیوٹر کر کے دیکھیں۔ ہمارے 50,000 سال، فرشتوں کا ایک دن۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد رہ جائے، جب آیت مل جائے، جب حدیث مل جائے۔ بحث وہاں پہ ہوتی ہے جب میری طرف سے کوئی جملہ ہوگا۔ اور فرشتوں کے 50,000، عالم لاہوت، لاہوت کا لفظ نکالے لاہن بنتا ہے۔ لاہن کا ڈکشنری میں دیکھیں، الہن معنی ہے، الہن کا معنی ہے معبود، یعنی اوپر عالم معبود ہے، اس کے نیچے عالم ملکوت ہے، اس کے نیچے عالم لا ناسوت ہے۔ تو ہم ناسوتی عالم کے 50,000 سال، ملکوتی عالم کا ایک دن، ملکوتی عالم کے 50,000، لاہوتی عالم کا ایک دن۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، فاطمہ الزہرا بہجت و قلب مصطفیٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ 20 کتب میں۔ مولا فرمایا ان جدتی فاطمہ التی تدور بها القرون الاولی، یہ قرون کہتے ہیں قرن کی جمع ہے، قرن کہتے ہیں 100 سال، صدی گزر جائے کسی تو صدی کہتا ہے، عربی میں اسے قرن کہتے ہیں۔ اور کئی کرنے اکٹھوں تو قرون بنتا ہے، اولا مونس ہے اول کی۔ تو میرے چھٹے ماں فرماتا ہے میری دادی کے نور سے عالم لاہوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم لاہوت کا ایک دن نہیں، پہلی صدیاں میری دادی کے نور سے حرکت کرتی تھی۔ توجہ ہے؟ کیا مانی ہے ام ابیہا کے؟ یہ تو حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، نبی نے حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ یہاں لفظ موجود جو ہے وہ مبہم ہے، ہڈن ہے۔ اصل جو ہے لولا کی یہ تعریف ادب کا قاعدہ ہے کہ لولا کی خبر جو ہوتی ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ لولا کا علی، کسی نے کہا نہیں تھا لہلا کا فلاں، نہیں کہا تھا۔ کیا اگر علی موجود، یہ چھپا ہوا لفظ ہے، اگر لولا علی موجود، اگر علی موجود نہ ہوتا، یہاں بھی لولا کا موجود، اے میرے حبیب اگر تو موجود نہ ہوتا، لوا خلقت الافلاک، نہ آسمان کا شامیانہ بجاتا، نہ زمین کا فرش بناتا، نہ عرش بناتا، نہ لو بناتا، نہ کرسی بناتا، کائنات کا افتتاح ہی نہ کرتا اگر تو نہ ہوتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر موجود، اگر علی نہ ہوتا پھر تجھے نہ بناتا۔ ولولا فاطمہ تو موجودت، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو پھر نہ تو ہوتا، نہ مصطفیٰ ہوتا، نہ مرتضیٰ ہوتا۔ یہ ہے آنت ام ابیہا کے معنی۔ وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَدَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات۔ یہ میں نے شہزادی کے 8 اسم میں نے پڑھ لیے ہیں، صرف 2 باقی ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے فاطمہ صلوات۔ لفظ فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں، ایک کلام معصوم پیش کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے فاطمہ اولیائی من غضبی و فاطمہ اہدائی من رحمتی۔ حدیث قدسی ہے کہ یہی نبی کی بیٹی ہے، اولیاء اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے میرے غضب سے بچائے گی اور میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹائے گی۔ یہ ہے حدیث قدسی۔ اور امام معصوم نے کیا فرمایا؟ اللتی فاطمہ من احبہا من النار، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ جو بھی اس کا محب ہوگا، لفظ شیعہ نہیں ہے، لفظ محب ہے، جو بھی آپ فاطمہ کا محب ہوگا اسے جہنم سے بچائے۔
تو اب میں شہزادی کی اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سب مرد جو بیٹھے ہیں بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کر ادھر آگے سامنے آئیں گے، چھوٹا سا گلدستہ بنے گا، آدھا گھنٹہ تک گزر گیا، آدھے گھنٹے میں 2-4 مسئلہ عرض کرتا ہوں، سب آدمی نبی کی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر درود پڑھ ادھر آگے گلدستہ بنا کے پھر پڑھوں گا آگے 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 جب رامنے سے باہر آ جائے وَعَلَىٰ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَعَلَىٰ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ بَنِيهَا بیٹھیں وَعَلَىٰ بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صَلَوَاتٌ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنْتِهَا اللهم على المنازع فاطمة الزهراء خصوصا اللهم لعنهم جميعا اما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم صلوات یہ دیکھیے قرآن مجید کے بعد اگر قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھی جائے قرآن مجید سے تو یہ کوئی جرت نہیں کرتا مجھے اس کا راوی کون ہے ہاں جی وہ کہتا ہے کہتے ہیں پارا کون سا ہے سورت کون سی ہے اس کی آیت کیا ہے قرآن کے بعد جس سے بھی آپ حدیث پڑھیں آدمی کہہ سکتا ہے اس کا راوی کون ہے لیکن قرآن کے بعد یہ نہج البلاغہ اگر اس سے حدیث پڑھی جائے تو آسمان کے سائے کے نیچے زمین کے پیٹ کے اوپر کوئی ماں نے ایسا بیٹا ہی نہیں جنا جو پوچھے کہ اس کا راوی کون ہے تو خطبہ نمبر 118 سے بس 190 سے بس ایک مولا کی حدیث سے لے کر چھوٹا سے کلپ لے رہا ہوں مولا فرماتے ہیں مَن مَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّهِ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا تو جو ہے نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں خطبہ 190 ہے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے مولا فرماتا ہے کہ جو بھی تم میں سے مر جائے اپنے بستر پہ مَن مَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ کسی بیماری میں کرونا کی بیماری میں کیوں نہ مر جائے مرے بستر پہ لیکن مرتے وقت حال اس کا کیا ہو عالم کیا ہو مَن مَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے تو بستر بھی مرے گا مات شہیدہ تو شہید ہوگا حدیث سے میں نے کوئی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں تو بستر پہ مر جا لیکن عالم کیا ہو اللہ کا حق رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی بولو نا معرفت رکھتے ہوئے مرے گا مات شہید لیکن پہلے حق تو پتہ چلے کہ اللہ کا حق کیا ہے جب ہمیں حق کا ہی نہیں پتا تو معرفت کیا ہو رسول کا حق کیا ہے آل رسول کا حق کیا ہے توجہ ہے بھئی حق پتہ ہوگا تو معرفت ہوگی نا جب آپ کو حق ہی نہیں پتا بتاؤ کیا اللہ کا حق ہے وہی پتہ نہیں تو پھر معرفت کیا ہو دیکھیے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے بولو نا کہ نہیں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَدَاتِ لِسَانِهِ وَسَوَادِ وَجْهِهِ مولا فرماتے ہیں کہ جب موالی ہمارا جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ایسے نہیں ہوتا اس کا اظہار جو اس کی زبان سے ہوتا ہے یہ چہرے سے ہوتا ہے میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں کہ تو ایسے کر رہا ہے میں کوئی افسانہ نہیں پیش کر رہا قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں ہے تیری زبان تو یہ اللہ نے دی ہے تو جو زبان آل محمد کے لیے اشش نہیں کرے گی پھر اس کو قبر میں کیڑے ہی پڑیں گے نا توجہ ہے یعنی اللہ کو نبی کہنا کفر ہے نبی کو اللہ کہنا شرک ہے بولو اللہ کو امام کہنا کفر ہے اور امام کو اللہ کہنا شرک ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے
لیکن ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس میں تینوں شریک ہیں۔ تو جو ہے تینوں کہاں شریک؟ وہ میدان غدیر میں نبی نے بتایا، ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا، مولا اللہ ہے نا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنوں کو مولا۔ تو کتنے مولا ہوئے؟ فَمَنْ كُنْتُ مولا ہو، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ بولو بولو، اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو مولا کہنا، یہ تو حدیث ہے۔ اب قرآن سے تصدیق لے لیتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56، 55 اور 56، ارشاد اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات، یہ دو آیتیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے انما، یہ نما باڑ ہے، انما یرید اللہ، کہ ماں سوا اس کے، جہاں انما کی باڑ لگ جاتی ہے، بندر والے اندر رہتے ہیں، باہر والے باہر رہتے ہیں، باہر والے اندر نہیں جاتے، اندر والے باہر نہیں جاتے، تو اللہ باڑ لگا کر کہتے ہیں ماں سوا اس کے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ یہ قوم کا جو ضمیر ہے وہ تمہاری طرف جا رہی ہے قیامت تک۔ انما ولیکم، انما ولیکم اللہ، میں تمہارا ولی ہوں، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، یعنی اللہ کو ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو ولی کہنا۔ ہمیں پھنسا دیا گیا ولی اللہ پہ، یہ تو نرسری کا سبجیکٹ ہے۔ جب بچے کو پہلے دن آپ نے بھیجنا ہے وہاں مدرسے میں، وہاں پہ جو درس ملتا ہے الف الف، یہ تو وہ سبجیکٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، میرا علی تمہارا ولی ہے۔ اور آگے آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مانا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ صاحب الایمان کو ولی مانا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ توجہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ حیدری، کتنی ولایتیں؟ تین ولایتیں، جو ان تین ولایتوں پہ لوگ قرآن مجید میں، میں نے یہ شاہ صاحب نے جو تعارف کرا رہے تھے ان کو میں بتاتا ہوں، ورلڈ کا پہلا میں آدمی ہوں، آئی ایم دی فرسٹ مین، مخطط القرآن کوئی ورلڈ میں نہیں ہے۔ اور مخطط القرآن اسے کہتے ہیں کہ جس نے 2 مرتبہ قرآن کی آیات کی حدود کی جو ہے نا وہ معنی کی لمیٹیشن لکیر سے کی ہو، خط سے کی۔ اور دوسرا میں ورڈ کا 7واں مورب القرآن ہوں، جس نے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے ایک ایک حرف کی جو ہے نا اس کو جو ہے انالیسس کی ہے، جو انالیسس کرتا ہے اسے مورب القرآن کہتے ہیں۔ تو ورڈ میں 6 عرب میں ہے، ایشیا میں کوئی نہیں ہے۔ 7واں یہ ناچیز سیدہ زینب کا عطا کردہ، سار کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں تو بات یہ کیا کہہ رہا اللہ؟ تین ولایتیں اس پہ میں اللہ قرآن مجید سے کوئی ایک آیت لے کر میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، سینہ گہن تان کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے 2 مرتبہ قرآن ہاتھوں سے لکھا ہے، میں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایک آیت لاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ، میں اس کا دین قبول کر لوں گا۔ توجہ ہے، ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ سبا کی آیت ہے، ڈھونڈ خود لینا، مجھے جو ابھی علامت کا نمبر نہیں پتا، قرآن مجید میں آیت قرآن جو پڑھ رہا ہوں۔
کل انما اعظکم بواحدہ. واحدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ واحد کی جمع ہے. واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کل ان کو کہہ دے انما اعظکم بواحدہ. یہ اعظم کہتے ہیں یہ وعظ کرنا نہیں ہوتا کہ میں وعظ کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. یعنی پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اگر کوئی اللہ کی دوسری نصیحت دکھا دے وہ اس کا دین قبول کر. ایک اللہ نے نصیحت کی ہے، وہ کون سی نصیحت ہے؟ انما اعظکم بواحدہ. تفسیر فرات الکوفی سے یہ پڑھ لینا، اس کے علاوہ بھی کتب میں ہوگا. تو پوچھا گیا امام معصوم سے کہ یہ ایک اللہ کی نصیحت کیا ہے جو اللہ اپنے امت مصطفیٰ کو کر رہا ہے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں. تو امام معصوم نے کہا قل انما، نبی کو حکم ہوا قل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کی نصیحت کر لیں. توجہ ہے بابا، یہ تین ولایتیں ہیں. تین ہی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. اللہ کی ولایت تو ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن رسول اور علی کی ولایت کیسے سمجھ میں آئے؟ توجہ ہے. یہ بھی معصوم سے پوچھ لیں، یہ کتابیں بھری پڑی ہے. اگر مجھے کہو تو یہ پوسٹ مین آپ دی آل محمد مجھے واٹس ایپ کر دینا، میں صاحب کی جو ہے متن بھی بھیج دوں گا اور ان کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اگر میں اپنی طرف سے کہہ دوں میری زبان کاٹ دو، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. ولایت علی ولایت اللہ، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے علی کی ولایت کیا ہے، کہو اللہ کی ولایت ہے. کیا جی ایک لفظ میں جواب دے رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ ابھی یہاں گفتگو ممبر سے تو جا ہی نہیں رہی، اس لیے آدمی سے دل بدل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. کوئی ممبر سے بھی جائے نا، ممبر سے تو صرف کمرشل چل گیا ہے. کمرشل اتنے پیسے لیے، تو نے وہاں سے کتنے لیے، شام کو گنے جاتے ہیں آج 3 لاکھ میں نے کل تو 2.25 بنا تھا. یہ کمرشل ہی تو کیا ہے؟ توجہ ہے. اگر وہ پوچھتا علی کی ولایت کیا ہے، کہو جو اللہ کی ولایت. اب معصوم جو کہہ رہا ہے ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، وہ ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت. اللہ کی لام یوبس نبیون کم تو بے ولایت علی ابن ابی طالب، تو نے ہمیں علی ولی اللہ میں پھنسایا ہوا ہے. اللہ کا جو نمبر معصوم کہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. توجہ ہے. فرق کیا ہے اللہ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں؟ فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، بولو. ایسے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اس نے دی ہے. بھائی ابھی تو نہیں ذہن میں جو ہے نا مشوش ہو رہے، وہ اللہ نے دی ہے. بولو اللہ نے دی ہے نا، کیونکہ اللہ کی ولایت علی کی نبی کے میں نے معصوم کا فرمان پڑھا. فرق یہ ہے اگر علی کی ذاتی کہیں گے پھر 2 گارڈ مرنے پڑیں گے، تو ہمارا ایک ہی گارڈ ہے. اس کی ذاتی ہے، علی کو اس نے بس. علی کی ولایت کے 2 جملے پڑھتا ہوں، ایک ظاہری ولایت کا، ایک باطنی کا. تو ٹائم تو ویسے تقریباً ہونے والا ہے. تو جو ہے نہیں ابھی نہیں ہوا، ابھی باقی ہیں 20 منٹ. نہیں ذاکر ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے، نہیں میں جا 1 گھنٹہ پڑھوں گا. صرف رستہ آپ کو دیکھیے. ناج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمت
مولا فرماتے ہیں کہ میری مثال امت میں ایسے ہے جیسے اندھیری میں تاریکی میں چراغ کی. اور پھر فرماتا ہے یستزیء بہ، وہی روشنی حاصل کرے گا من لجاہا، من ولجہا، جو چراغ کے قریب ہے، روشنی وہ حاصل کرے گا. تو میرے دل میں ایک بڑا درد تھا بڑے عرصے سے، لیکن اس کا حل نہیں تھا، کیونکہ ممبر تو 2020 ہو گیا. کہاں تو میسج جو ممبر سے نہ ممبر سے میسج نہیں جا رہا، ممبر سے ایشو کھڑے ہو رہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں ممبر کروں، میں آدمی عام آدمی نہیں، وہ دنیا میں پڑھ رہا ہوں. تو درد تھا کہ یہ جو نئی جنریشن ہے کیسے ہم پہنچائیں گے، ممبر سے تو ہے. تو میں نے زمانے کے امام کا استخارہ کیا، ساتھ سلام پڑھے، قرآن مجید سامنے رکھا، مصلی پہ بیٹھ کر پہلے 2 نفل پڑھے. تو پھر میں نے پوچھا مولا اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے علی کی ولایت کو گھر گھر پہنچا دوں. یوٹیوب پہ میں چراغ جلا دیتا ہوں، جس نے روشنی لینی ہے وہی لے گا جو قریب آئے گا. ساتھ تقریباً سسٹم میں زیادہ نہیں کرا، اس میں صرف 6-7 منٹ بس ایک ہی. اور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ ترجمہ صحیح ہو، کتاب کا حوالہ صحیح ہو، حدیث صحیح پڑھی جائے، معنی صحیح ہو، وما علینا الا البلاغ. میں نے جو چینل کھولا ہے ساجد حسین تقوی آفیشل، سارا دن آپ جو ہے نا یوٹیوب دوڑاتے رہتے ہیں، ہفتے میں 20 منٹ یہ بھی سنیں، بچوں کو سنائیں. 100 سال کے بعد بھی جس آدمی کو ڈاؤٹ ہوگا انشاءاللہ ٹیکنیک ہوگی. یہ زمانے کے امام کی طرف سے پروگرام ہوا ہے. مجھے آج پابند کر سکتے ہیں آپ میرا جو میں نے چینل کھولا اس سے کوئی پابند، وہ حرم سے ولایت کی 2 ولایت کی جو ہے نا اب تک تو خوشبو ہے. انشاءاللہ جو بھی کھولے گا گھر میں اس کا گھر بہتر ہو جائے گا. تو خود بھی جا کر 8 تصویریں دے دی ہیں، تو میں اسٹیئر بائی اسٹیئر جا رہا ہوں. جب 1 سال آپ میرے ساتھ سفر کریں گے ایک بہت بڑا ولایت کا تصویر آپ کو دے گا. اور ولایت کی 6 قسمیں ہیں: مقصد ولایت، ضرورت ولایت، مقام ولایت، عظمت ولایت، اہمیت ولایت، تصرف ولایت. کم از کم 1 سال میرے اس پہ گزرے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے